بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے 4 چیپٹر جو ہیں سورۃ احزاب کے پڑھ لیے، تو اب ہم جو ہے نا وہ موضوعاتی مطالعہ کی طرف آتے ہیں۔ تو یقیناً آپ میں سے کسی کے پاس بھی نوٹس نہیں ہیں، تو اب جو ہے ہم نے نوٹسوں کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو آپ نے آج ہی یا کل تک جو ہے نا اپنے نوٹس جو آ کے اسکول سے لے کر جائیں، تاکہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اچھی طرح ہمیں یاد ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر اگر وہ موبائل پہ آپ یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ ویسے بھی کیونکہ ضروری ہے انگلش کے بھی، اس کے بعد اردو کے بھی، تو یہ نوٹس جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔ تو آپ آج 1-2 دنوں تک جو ہے نا اپنے نوٹس جو ہے نا اسکول سے لے کر جائیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ اپنا موضوعاتی مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں 5 چیپٹر ہیں موضوعاتی مطالعہ کے۔ 9th میں جو 4 چیپٹر تھے تو اس میں 5 ہیں، تو یہ تھوڑے سے 9th سے مشکل ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پہلا چیپٹر ہے طہارت اور جسمانی صفائی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ طہارت اور جسمانی صفائی کے بارے میں ہے۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک نوٹ لکھیں۔ یعنی اس میں ہم نے بتانا ہے قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی طہارت۔ تو سب سے پہلے طہارت کا مفہوم کیا؟ لغوی معنی ہے طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے، پاکیزگی حاصل کرنے اور ناپاکی سے دور رہنے کے ہیں۔ اس کے بعد شرعی مفہوم کیا ہے؟ شرعی مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ یہ ہے شرعی مفہوم، ٹھیک ہے؟ اور یہی ساتھ ساتھ آپ نے نا شارٹ کویسچن بھی کرتے جانا ہے۔ یہی اس شارٹ کویسچن ہے کہ طہارت کا شرعی مفہوم لکھیں۔ تو یہی ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق صفائی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں، یہی اس کا شرعی مفہوم ہے۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کا طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے۔ یعنی عام غسل کرنے کو طہارت میں نہیں لیں گے، طہارت کے بھی لوازمات ہیں، اس کے فرائض ہیں، وہ فرائض پورے کیے جائیں گے تو ہمارا غسل ہوگا۔ تو اسی طرح وہ اس میں سارے چیپٹر میں وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کے شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور جو عبادت ہے اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ طہارت پہلے ہوگی، اس کے بعد عبادت ہوگی۔ دین فطرت کا اصول۔ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات اور انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ انسان طبعاً صفائی پسند ہے، اس لیے اسلام نے ظاہری اور باطنی صفائی کے تمام اصول بتا دیے۔ تمام انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے ہر چھوٹے اور بڑے مسائل سے آگاہ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر عملی طور پر ان تمام باتوں کو سمجھا دیا تاکہ کوئی مشکل نہ رہے، ٹھیک ہو گیا ہے دین فطرت کا اصول۔ یعنی ہر دین جو ہر مذہب ہے جو دنیا میں اس میں صفائی کو اس کا صفائی میں خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جتنا زور اسلام نے صفائی پر دیا ہے اتنا شاید کسی نے نہیں دیا۔ ویسے بھی مطلب اگر کوئی غیر مذہب ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب والا آدمی ہے تو وہ بھی صفائی کو پسند کرے گا، لیکن اسلام میں جو صفائی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ طہارت کے ذرائع۔ طہارت شریعت میں طہارت کے 2 ذرائع ہیں، وضو اور غسل۔ یعنی ان 2 کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ نہیں انسان کا، جس سے یعنی اگر ناپاک ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا تو پاک ہو جائے گا۔ اگر اس کا وضو نہیں ہے، نماز وغیرہ پڑھنی ہے، پاک ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، وضو کہتے ہیں ایک مخصوص طریقہ ہے جس کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے، تو وہ کرے گا بس۔ طہارت کی اقسام۔ طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت جسم، طہارت لباس، طہارت مکان۔ یعنی یہ طہارت کی اقسام ہے۔ فکر سے مراد سوچ کا پاک ہونا، اخلاق سے مراد رویے کا، جسم سے مراد جسم کا پاک ہونا، لباس سے مراد لباس کا پاک ہونا، اور مکان سے مراد جس جگہ پر ہم بیٹھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ طہارت پر زور۔ دنیا کے ہر مذہب نے طہارت اور پاکیزگی کو پسند کیا اور اس کی تلقین بھی کیا، مگر جتنا زور اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ تو یہاں تک جو آپ نے اس کویسچن کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ کل سے پھر ہم جو ہے نا قرآن مجید کی روشنی میں طہارت اور پاکیزگی سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ سے یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جن بچوں نے نوٹس ابھی تک نہیں لیے وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ اپنے نوٹس لے کر جائیں، کیونکہ اب وہ آنے جانے کے بھی پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے تو آ نہیں سکتے، اب ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔